بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور تاریخ اسلام میں ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، اور ہمارے آج کا سبق کا عنوان ہے سن 4 ہجری کے دیگر واقعات، کیونکہ ابھی تک ہم سن 4 ہجری کو مکمل کر چکے اور جو کچھ منتشر واقعات تھے وہ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھ لیں گے۔ لیکن آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے، اور ہمارا پچھلا جو درس تھا وہ تھا غزوہ بنو نذیر۔ مکمل غزوہ ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا، اب اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اپنے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ یہود کی فطرت جو تھی وہ مکارانہ تھی اور جگہ جگہ اس کا مظاہرہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ پھر اتحادی قبائل کی ایک دیت کا سلسلہ تھا، دیت کا معاملہ تھا جو یہود بنو نذیر نے اور مسلمانان مدینہ نے مل کر دینی تھی۔ اس سلسلے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے قبیلے میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اس حوالے سے ان سے گفتگو اور گفت و شنید شروع فرمائی۔ بنو نذیر نے ویسے تو اس دیت کی ادائیگی پر اطمینان کا اور یقین دہانی کرائی کہ ہم دیں گے یہ دیت، لیکن اسی کے ساتھ ایک سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی۔ اور پھر جب یہ معاملہ ان کے سامنے کھل گیا تو اپنی ضد اور انا پر اڑ گئے، لہذا مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، ان کی طرف پیش قدمی کی، اور جب یہ قلعہ بند ہو گئے اور کوئی ان سے چارہ نہ بن چکا تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں یہاں سے بے شک جلا وطن کر دیں لیکن ہماری جانوں کو امان دے دیں۔ اس طور پر مسلمانوں نے ان کی جانوں سے کوئی تعارض نہیں کیا، ان کو معاف کر دیا اور مدینہ سے نکلنے کا ان کو کہہ دیا۔ تو یوں غزوہ بنو نذیر پائے تکمیل کو پہنچا اور مکمل ہوا۔ اب ہم آج کا درس اپنا پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سن 4 ہجری کے متفرق واقعات، یعنی سن 4 ہجری کے جو بقیہ واقعات رہ گئے تھے آج کے درس میں ہم ان کا احاطہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے۔ سن 4 ہجری کا ہی واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بن علی رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے۔ تو اس طور پر یہ ماہ شعبان سن 4 ہجری میں ان کی ولادت بتائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک واقعہ سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ سن 4 ہجری میں ہی ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ امہات المؤمنین میں سے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہی معزز خاتون ہے جو 1 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی تھی۔ یوں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف 1 سال رہا، لیکن 1 سال کے بعد ہی اللہ رب العزت کی مرضی سے، اللہ رب العزت کی قضا سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سال ایک اور شخصیت کا انتقال ہوتا ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ان کا 6 سال کی عمر میں انتقال ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کسی مرغ وغیرہ نے آنکھ میں ٹھوک مار دی تھی اور جس کے زخم سے یہ جانور نہ ہو سکے، درست نہ ہو سکے، اور اس کی وجہ سے اس کے صدمے سے یہ انتقال کر گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر آل بیت کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم سن 4 ہجری کے بقیہ واقعات پر نظر ڈالیں تو اسی سال حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے، اور رشتے میں بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار لگتے تھے، اور یہی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اس سال یعنی سن 4 ہجری میں جو سب سے پہلی مہم گئی تھی قبیلہ بنو اسد کی طرف جنہوں نے اقدام کیا تھا، اس مہم کی سربراہی کرنے والے بھی یہی صحابی یعنی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو در حقیقت غزوہ احد کے اندر کاری زخم لگے تھے، اور پھر جب اس کا علاج معالجہ کیا گیا تو کچھ وہ مندمل بھی ہو گئے تھے، وہ دوبارہ ٹھیک بھی ہو گئے تھے، لیکن بعد کے معاملات میں وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گئے اور وہ دوبارہ کھل گئے، جس کی وجہ سے یہ گویا شہید ہوئے، اور غزوہ احد میں گویا جو ان کو زخم لگے تھے وہ ان کی شہادت کا باعث بنے، جن کو یہ اپنے صبر اور تحمل کے ساتھ پورا 1 سال تک جھیلتے رہے، اور اس سال ان زخموں کے صدمے سے گویا ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ بھی سن 4 ہجری کا ایک خاص واقعہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم بقیہ واقعات پر نظر ڈالیں تو اسی سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد فرمایا، نکاح فرمایا۔
یہ وہ خاتون ہیں جن کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ احد میں ان کو زخم لگے تھے اور پھر جس کی وجہ سے یہ بعد میں شہید ہو گئے تھے۔ اب دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہی مدینہ آئے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکہ میں رک گیا تھا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان دوسری طرف تھا، انہوں نے بھی مدینہ آنا یا اسلام نہیں قبول کیا تھا ابھی، تو اس طور پر یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تنہا رہ گئی تھی، پھر ان کے بچے بھی تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور اپنی عقد زوجیت میں لے کر گویا ان کی سرپرستی فرمائی۔ یہ سن 4 ہجری ماہ شوال کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم سن 4 ہجری کے بقیہ واقعات دیکھیں تو مشہور قول کے مطابق حجاب اور پردے کا فرض ہونا بھی اسی سال مسلمانوں پر لازم ہوا، اور اس میں بھی کچھ تدریج رکھی گئی تھی۔ ابتداء مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا مردوں کو کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، نیچی رکھیں، اور عورتوں کو کہا گیا تھا کہ اپنی چال ڈھال کو باندیوں سے اور لونڈیوں سے الگ قسم کی رکھیں تاکہ معروف ہو جائیں، تاکہ وہ پہچان لی جائیں، اور جب وہ پہچان لی جائیں گی تو کسی طرح کی تکلیف اور اذیت ان کو نہیں دی جائے گی۔ اور پھر جب یہ معروف ہو گیا تو سب سے پہلے تو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تھا، پھر دیگر عورتوں میں بھی یہ عام ہو گیا اور سب عورتوں پر پردہ لازم کر دیا گیا۔ ایک قول تو یہی ہے کہ سن 4 ہجری میں پردے کی فرضیت اور پردے حجاب کی فرضیت ہوئی تھی، دیگر اقوال بھی اس حوالے سے، ایک قول یہ ہے کہ سن 3 ہجری میں پردہ فرض ہوا تھا، اسی طریقے سے ایک قول یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں فرض ہوا تھا، یعنی ان تینوں سالوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، سن 3 ہجری، سن 4 ہجری، سن 5 ہجری کہ پردہ ان میں فرض ہوا تھا۔ تاہم ہماری تحقیق کے مطابق راجح قول یہ ہے کہ سن 4 ہجری میں پردہ فرض ہوا، لہذا اس وجہ سے ہم نے اس مقام اور موقع پر سن 4 ہجری میں ہم نے پردے کی فرضیت کو ذکر کر دیا۔ یہ اسی سال ایک اور خاص واقعہ پیش آیا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ جا کر عبرانی زبان سیکھ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں پر بالکل اعتماد نہیں تھا کہ جو آسمانی کتابوں کا اگر کبھی مطالعہ کرنا پڑ جائے یا کبھی تو ان کی طرف سے خط وغیرہ آئے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہودی اپنی سابقہ فطرت کے مطابق یقیناً کوئی شرارت کر سکتے تھے، ان کے شر سے مسلمان محفوظ نہیں تھے، لہذا کوئی اپنا شخص ہونا چاہیے تھا جو عبرانی زبان کو جانتا، لہذا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل فرمائی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ یہ سیکھنے کے لیے گئے اور فقط 15 روز میں مکمل یہ زبان سیکھ کر واپس آ گئے، اور اس طریقے سے مسلمانوں میں ایک شخص ایسا ہو گیا جو عبرانی زبان بھی جانتا تھا۔ تو یہ آج تک کا ہمارا درس تھا جو ہم نے پڑھا۔ اب ہم اس درس کا خلاصہ پڑھ لیں گے کہ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا۔ ہمارے آج کے درس کا عنوان تھا سن 4 ہجری کے متفرق دیگر واقعات۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ اس سال حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ سن 4 ہجری میں ہی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں ان کا وصال اور انتقال ہوا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روائی یعنی دودھ شریک بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی سال یعنی سن 4 ہجری میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، اور راجح قول کے مطابق اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا، اور اسی سال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم فرمایا، اور وہ مختصر ترین مدت میں یہ زبان سیکھ کر واپس مدینہ آ گئے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔